ڈاکٹر صاحب بجلی کے اضافی بلوں پر آج بھی ملک کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال رہا اور مظاہرے کیے گئے، لیکن حکومت کی جانب سے تاحال کوئی ریلیف کے اعلانات نہیں ہو سکے ہیں، نہ ہی اس حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے۔ کس طرف معاملات جا رہے ہیں؟ عوام کے لیے کیا کوئی ریلیف کے امکانات موجود ہیں مستقبل میں؟ دیکھیں جی، آج جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم جو انور کاکڑ صاحب نے یہ پرسوں جو انٹریکشن کیا تھا میڈیا کے ساتھ، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگلے 48 گھنٹے میں وہ ایک پلان کے ساتھ سامنے آئیں گے جس میں کوئی نہ کوئی ریلیف ضرور ہوگی، لیکن آج غالباً وہ یہ کہنے جا رہے ہیں کہ وہ جلد بازی میں کوئی ریلیف نہیں دیں گے، اور اصل میں نہ کوئی ریلیف کا پلان ہے، نہ کوئی اس میں یہاں پہ کوئی ارادہ ہے، اور نہ کوئی اس کی وجہ بیان، مطلب دیکھیں آئی پی پیز کے معاہدے دوبارہ ری رائٹ ہو سکتے ہیں، ان کے مالکان تو ادھر ہی ہیں نا، تو 100 طریقے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے ری نیگوشیٹ کریں، وہ باہر کی عدالتوں میں ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں، مفت بجلی کے حوالے سے یا اور بہت سے معاملات کے اوپر ایک نرم انداز میں لوگوں کو کم سے کم بات ان سے مکالمہ ہو سکتا تھا۔ آج ملک کے کئی علاقوں میں جو ہے وہ ایک تو پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا ہے، تو اس میں لوگ ویسے بھی کم تھے سڑکوں پہ، لیکن اس کے باوجود بڑے شہروں میں اور بڑی مارکیٹس بند تھیں جی، اور لوگوں نے مظاہرے بھی کیے، احتجاج بھی کیا، لیکن یہ احتجاج اور یہ جو مظاہرے ہیں یہ، اور پھر ان سے جو مکالمے کیے وہ انتظامیہ نے کیے، ان سے انتظامیہ کے لوگوں نے، اور پرامن کہیں پر وہ توڑ پھوڑ نہیں ہوئی۔ جماعت اسلامی اس میں ان کی کال تھی آج، اور اب یہ مزید آنے والے دنوں میں شٹر ڈاؤن اور یہ ہڑتالیں یہ مزید بڑھانے کا ان کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو مجھے تو اس میں بالکل میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ نگراں حکومت یا تو جو ہے وہ ایک ٹیم نہیں بن سکی، مختلف شخصیات آپس میں، وہ مختلف نگراں وزراء جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، سفیروں سے مل رہے ہیں، وہ مطلب ایک عجیب سا، اور عوام کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے، مکمل ڈسکنیکٹ ہے، کہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی غلطی سے ان سے کوئی رابطہ نہ ہو جائے، کانفرنسز، ملاقاتیں، یہ وہ ختم، اللہ خیر سلام۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں اب ظاہر ہے، مطلب یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس حکومت یا نگراں وزیر اعظم ہی ذمہ دار ہیں ہر معاملے کے، لیکن یہ ہے کہ وہ سخت فیصلے کر سکتے تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ غیر معمولی پاور کے ساتھ ایک تو آئے تھے، اختیارات کے ساتھ آئے تھے، اور پھر یہ تاثر تھا کہ ان کے طاقتور حلقے ان کے ساتھ ہیں، مکمل تاثر، اور وہ خود بھی مطلب انہوں نے ہر جگہ بیٹھ کے بات کہی۔ تو یہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ آپس میں ٹیم نہیں بن سکی، یا یہ ہے کہ ان کو اب آگے انہوں نے کیسے چلنا ہے یہ آنے والے دن بتائیں گے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ 1 روپیہ جب ڈالر کے سامنے گرتا ہے نا، 1 روپیہ، ٹھیک ہے، یہ کوئی 30 35 40 روپے ہو گیا ہے میرا خیال ہے انٹر بینک میں، اس سے بھی زیادہ اب تو قدر، 1 روپیہ جب گرتا ہے نا تو 135 ارب روپے کا قرضہ بڑھ جاتا ہے ملک میں، عوام کے 135 ارب، پھر وہ ٹیکسز اس کے اور لگتے ہیں، تو یہ جو روپے اپنی قدر کھوتا جا رہا ہے نا ہر گزرتے دن کے ساتھ، تو یہ کوئی 4 کھرب ٹریلین 4 کھرب جو ہے وہ روپے کا قرضہ غالباً عوام کے اوپر پڑ چکا ہے اس دوران، کیونکہ آپ نے پیسہ لینا ہے روپوں میں، پھر اس کو چینج کرنا ہے ڈالرز میں، پھر آئی پی پیز کو دینا ہے، پھر باہر پیمنٹس کرنی ہے ایئر لائنز کو، باقی جو آپ کے پاس بہت ضروری اشیاء ہیں ان کے لیے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب they have lost somewhere، کیئر ٹیکرز ہیں نا، they were lost somewhere۔ وہ جیسی تیسی وہ حکومت پی ڈی ایم کی چل رہی تھی، تو کم سے کم وہ اسحاق ڈار وہ اچھا کر رہے تھے، برا کر رہے تھے، تو کم سے کم ان کو فکر، یہ بالکل جو ہے نا، یہ آپ سمجھیں کہ ہم نے تو بات ہی نہیں کرنی کسی سے، غائب۔ تو وہ ایک پارلیمنٹ تھی، وہاں شور شرابہ، کوئی نہ کوئی ایک بات ہو رہی ہوتی تھی، یہ بالکل جو ہے یہ عوام سے مکمل طور پہ ڈسکنیکٹ ہے، اور عوام سے ڈسکنیکٹ ہونے کے لانگ ٹرم اثرات ان شخصیات پہ ہوں گے اس وقت،
یہ اپنا اچھا نام بھی لکھوا سکتے ہیں اس کیئر ٹیکر دور میں، لیکن یہ ہے کہ مکمل اگر ڈسکنیکٹ ہو کے اپنے کمروں میں رہیں گے تو اس سے مزید لوگوں کے اندر ان شخصیات کا اپنا بھی تو ایک کیریئر ہے نا، جو کہ بڑا اچھا کیریئر، بڑے اچھے مناسب لوگ بھی ہیں اس میں، تو وہ لیکن وہ کوئی اچھا اب تک تاثر نہیں چھوڑا انہوں نے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ 15 دن بس بڑے فیصلہ کن ہیں، بڑے اہم ہیں۔ کس فیصلہ لحاظ سے کن ڈاکٹر مطلب اس لیے اہم ہے، فیصلہ کن تو نہیں، معاملات تو دیکھتے ہیں کہ کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ ہر دن پہ جو کچھ ہوگا وہ آگے جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آج 2 تاریخ ہے، تو آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ 9 تاریخ کو صدر عارف الوی رہتے ہیں یا جاتے ہیں، کیونکہ 9 تاریخ کو ان کی مدت ختم ہو رہی ہے صدارت کی۔ اچھا، اور وہ اگر رہتے ہیں کیونکہ الیکٹورل کالج تو نہیں ہے، تو وہ رہتے ہیں یا جاتے ہیں؟ جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ کیا وہ استعفیٰ دیتے ہیں یا وہ کیا حالات ہوتے ہیں؟ کیا ان سے کوئی کہتا ہے کیا ہوگا، کیسے، کیا مطلب ہے کہ کیا طریقہ کار کیسے ہوگا ان کے جانے کا؟ اور اگر وہ رہتے ہیں تو ایک ظاہر ہے کہ ان کے لیے ماحول بہت سازگار نہیں ہے اس وقت، اور اب تک میرا خیال ہے کہ کوئی ان کی وزیر اعظم سے بھی کوئی، میرا نہیں خیال کہ کوئی ملاقات ابھی تک ہوئی ہے شاید، یا کابینہ سے ہوئی ہے یا باقی دے، تو اس کی کوئی خبر ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک عجیب سا اس وقت سیٹ اپ موجود ہے، جہاں صدر، وزیر اعظم، عدالت اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ، مطلب عوام، اچھا وہ وہاں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یعنی ظاہر ہے کہ اس میں سول ملٹری بیوروکریسی دونوں۔ پھر شہادت ہوئی ہے، یہ جو میران شاہ پہ واقعہ ہوا ہے اس میں ایک میجر اور ایک سپاہی، تو جو ہیں یہ پھر وہ دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ جو میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر یہ وہ دیکھیں، یہ وہ ایشوز ہیں جن کو ہم نہیں اتنا زیادہ دیکھ رہے، لوگ اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کانسٹنٹ جہاں پہ آپ کے سیکیورٹی فورسز، جہاں پہ آپ کے عوام بھی تو درمیان میں آ جاتی ہے نا بیچ میں، وہ سیکیورٹی فورسز کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں کہیں، یعنی یہ جو دہشت گردی ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ روز جو ہے وہ خبر ضرور آتی ہے کہ جہاں پر لوگوں نے خودکشی کر لی، لوگوں نے قتل کر دی ہے، لوگوں نے یہ کر دیا، وہاں پر سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی شہادت بھی، تو یہ میرے خیال سے کافی چیلنجز ہیں اس وقت ریاست کے لیے، اور اس وقت ہمارے اکابرین کو، جو ہمارے پولیٹیکل شخصیات خاص طور پہ جو بیٹھی ہیں یا جو سول بیوروکریسی میں ہیں یا جو ایون ملٹری سائٹ پر بھی ہیں، ان کے لیے بہت سے ایشوز ہیں اس وقت، تو کم سے کم عوام کو تھوڑا سا ایک میٹھا بولی بول دے کوئی، تو وہ ذرا اس کے نتیجے میں شاید، ہاں مطلب ہے کہ اب دیکھیں نا کیبل کراچی سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی بجلی کے بل جو ہیں وہ کیبل کے جو آپریٹرز ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے، اتنے زیادہ بلز ہیں کہ وہ نہ لوگوں کو کیبل، وہ تو 3 سے 4 گھنٹے انہوں نے بھی بند کرنی شروع کر دی ہیں مختلف علاقوں میں، کیبل آپریٹرز کے لیے بھی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، ہر سطح پہ اس کے مسائل۔ اچھا، اور اس میں 2 چیزیں ہیں 15 دنوں میں، ایک تو یہ ہے کہ صدر مملکت، دوسرا یہ کہ آج سے ٹھیک 15 دن کے بعد جو ہے وہ مطلب 15-16 دن یہی دن ہے، اس میں نئے چیف جسٹس 2 ہفتوں کے اندر، جی، تو نئے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنا عہدہ سنبھالیں گے، اور بڑا چیلنجنگ ان کے لیے، ویسے تو ہر چیف جسٹس کے لیے ہی ہے جو یہ جگہ ہوتی ہے، یہ بڑے چیلنجز، ریاست کے مسائل، بڑی الجھنیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے بھی آئیں گے، لیکن بہت سارے چیلنجز، اور وہ ان سے کس طرح نبرت آزما ہوتے ہیں، ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام سب کو جو ہے وہ بہتر مناسب فیصلے کرنے کی اور عدل اور انصاف قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے سب کو۔ لیکن اس میں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ آخری جو دن 2 ہفتے تقریباً جو موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ہیں، اس میں وہ کیا لیگیسی چھوڑتے ہیں،
یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بطور چیف جسٹس آف پاکستان وہ کون سے دیکھیں، یہ جو ایک تو ہم تو صرف درخواست کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت تو ان کے چونکہ جانے کے دن ہیں، اور لیکن فائز عیسیٰ صاحب سے ہم گزارش کر سکتے ہیں ضرور، اور وہی گزارش کر سکتے ہیں کہ جب یہ کسی کیس کو وہ اٹھا لیں تو براہ کرم اس کو پھر کسی منطقی انجام تک پہنچا دیں. مطلب وہ جو عمر رضا بندیال صاحب نے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ محفوظ فیصلے آئیں گے، وہ کیسز کہاں تک پہنچیں گے، یہ کیسے طے ہوگا. اور فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ایک یہ بہت بڑا میرا خیال سے اور یقین ہے، امید ہے انشاءاللہ کہ وہ اس آزمائش سے پورا اتریں گے کہ فیصلے پہ فیصلہ کر کے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن وہ لازمی کروائیں. اچھا، فائز عیسیٰ صاحب کے اندر یہ ہے بھی نا چیز، ایک وہ مطلب پیدل جاتے ہوئے انہوں نے گاڑی کو روک لیا، پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، یہ روڈ کیسے کراس کرے، مطلب یہ اس طرح کے وہ ذرا عوامی سی شخصیت ہیں. عمر عطا بندیال صاحب بھی عوامی شخصیت ہے، لیکن عمر عطا بندیال صاحب نے بہت سارے، ایک تو بدقسمتی سے عدالت کے اندر تقسیم، اور پھر یہ لارجر بینچ اگر بنتا، یا مطلب میں اس بات کو زیادہ دہرانا ہی نہیں چاہتا جو تقسیم اور آپس میں جو معاملات سارے کھڑے ہوئے بدقسمتی کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں بہت سارے فیصلے انہوں نے ایسے ہیں جو کرنے ہیں تیزی کے ساتھ. مثال کے طور پہ ابھی تک مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ 14 مئی کا جو فیصلہ ہے انہوں نے ڈسمس تو کہہ دیا اس دن، لیکن اس کا فیصلہ بھی آنا ہے. اچھا، ڈسمس جب کہہ دیا اور انہوں نے یہ نظر ثانی کی درخواست انہوں نے مسترد کر دی، تو کیا اس پہ توہین کسی پہ لگنے جا رہی ہے کہ نہیں لگنے جا رہی؟ اس پہ ماہرین قانون جو ہے، آئین ہے، وہ منتظر ہیں کہ یہ فیصلہ کب آئے گا. بھائی نظر ثانی کی درخواست مسترد ہونے کا فیصلہ آنا ہے، کیا اس پہ توہین لگنے جا رہی ہے؟ کیا یہ نیب کے جو ترامیم ہے اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا اور امپلیمنٹیشن اس پہ ہو جائے گی؟ اور وہ جو پروسیجر بل کا ایک فیصلہ محفوظ ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اس کا فیصلہ کیا آئے گا، کب آئے گا؟ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اگلے، اور پھر الیکشن کی تاریخ. آج الیکشن کمیشن کی طرف سے کل جو ہمارے پروگرام میں بھی ہمارے اسلام آباد کے جو بیورو چیف ہیں میاں شاہ صاحب نے بات کی تھی کہ یہ غالباً جنوری کے آخر کی کوئی تاریخ. تو صدر جو ہے میرا خیال ہے اس وقت وہ بھی شاید کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے کہ وہ اچانک نومبر کی تاریخ دے دیں، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے بھی اپنی جو حلقہ بندیاں ہیں وہ تھوڑا سا اس کو تاریخ پیچھے کی ہے، اور اب وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ نومبر تک مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد پھر یہ ممکن ہوگا کہ جنوری تک. اور آج جو ہے وہ یہی بات یہاں پہ چل رہی ہے کہ شاید جنوری کے آخر میں یا فروری کے شروع میں جو ہے وہ الیکشنز ہو جائیں. لیکن یہ ہے کہ یہ اور اسی دوران ایک اور بھی تجویز ہے، یہ جو مختلف گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو کل چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہوا کہ جی وہاں سے اسلام آباد پولیس وہاں پہ پہنچی اور وہ پھر یہاں لے آئی اور پھر ایم پی او میں ڈال دیا، اور پھر یہ سارا ہو گیا، جس کے اوپر بہت زیادہ تقریباً تمامی حلقوں کی طرف سے جو ہے وہ بڑی حیرت اور افسوس اور بڑا عجیب سا ہوا کہ یہ کیسے ہوا ہے سارا. تو اب اس کے بعد یہ ایک پلان ہے کہ ایک وفاقی پولیس قائم ہو رہی ہے، یعنی وہ پولیس اس طرح سے کام کرے گی کہ یعنی یہ موجودہ سیٹ اپ تو رہے گا یقیناً صوبوں کی پولیس کا، لیکن وفاقی اس کا کلر اس طرح سے غالباً دے دیا جائے گا کہ ایک صوبے کی پولیس دوسرے صوبے کے اندر، جیسے ایف آئی اے ہے نا، ایف آئی اے جو ہے وہ مطلب ایف آئی اے، تو اسی طرح سے جو پولیس ہے اس کے پاس بھی ایک فیڈرل اس کو شکل دی جائے گی، بجائے اس کے کہ وہ جو ہے وہ اچھا یہ اصل میں جو بات ہے نا یہ کچھ ویسے عجیب بھی لگتا ہے اس وقت، تو چونکہ سیاسی حالات ہیں نا تو اس لیے ہم اس کے اوپر کسی اور رنگ سے دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کس تھانے کی حدود ہیں اس کے اوپر لڑائی ہوتی رہتی ہے، اور کئی دفعہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے تھانے کا تو ہے ہی نہیں. اکثریت پولیس والوں کی اس میں یہ نہیں دیکھتی، وہ آتے ہیں مدد کو آ جاتے ہیں. لیکن کہیں کہیں پر جب وہ بہت ہی عجیب سا معاملہ ہو جاتا ہے اور سننے میں آتا ہے کہ یہ تو اس تھانے کی حدود ہے، یہ تو اس کے حد میں ہوا ہے، اس کے ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں اس کو بلاؤ، یہ بلاؤ. لیکن اکثریت جو ہے وہ بہرحال پولیس کی اور یہ ساری. لیکن ایک اس کا جو ابھی جو یہ چلا ہے نا معاملہ کہ اسلام آباد پولیس یہاں ختم ہوگی، یہاں دوسرا ہینڈ اوور کرے گا، یہاں یہ کرے گا، تو اس پہ یہ وفاقی اس کو کلر دیا جا رہا ہے. اب یہ اس کا
یہ کتنا جو جرائم کی سرکوبی کے لیے یہ آگے جا کے، کیونکہ سیاسی گرفتاریاں بھی ہونی ہیں، غیر سیاسی بھی ہونی ہیں، ملک میں ایک لانگ ٹرم پلان ہے یہ، تو یہ کس حد تک فائدہ مند ہوگا لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، یہ دیکھنا.